اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے۔ نور الدین زنگی ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، یہ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال کی حکومت کی۔ اس حکومت کے دوران آپ نے بہت ساری فتوحات کو حاصل کیا اور بہت کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہل ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ارسیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ باسعادت شخصیت ہیں کہ ان کو رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کی حفاظت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھے اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے۔ اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور اپنا تحفہ کیوں نہیں لینے آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر خیرات کی ضرورت نہیں۔
جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس کے مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی، ایک چٹائی پر پڑی تھی۔ نظر پڑتے ہی دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سارا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روم میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا، اور اب جب ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدد کو پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ ہائے میرا نصیب کہ پوری زندگی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کے موت کا باعث بنی۔ مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 58 سال کی تھی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کے جھنڈے تلے بیت المقدس میں مسلمانوں کا پرچم لہرایا جائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔